کہ جو پہلے الفاظ الف لام میم یہ بڑے میسج دیتے ہیں، ان کے متعلق ہمیں نہیں معلوم۔ جس قرآن کو بھی آپ کھولیں گے تو ہر آیت کے نیچے، ہر حرف کے نیچے اس کا ترجمہ لکھا ہوگا، لیکن الف لام میم اس کا ترجمہ نہیں لکھا ہوگا۔ اس کے متعلق بہت راز ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ کوئی صاحب علم، یہاں پہ علم والوں کی قدر کے متعلق یہ ایک تو اشارہ یہ دیتا ہے کہ ہمیں اتنا شعور نہیں ہے کہ ہم یہ معلوم کر سکیں کہ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ کہ علم جب ہمیں کسی چیز کا معلوم نہ ہو تو پھر علم کی انسان کو قدر محسوس ہوتی ہے کہ یار کاش میں پڑھا ہوتا، کاش مجھے اس کی سمجھ ہوتی۔ تو علم کی قدر بھی وہ کرے گا جسے خود قدر ہوگی۔ تو جسے معلوم نہیں ہوگا، یعنی علم نہیں ہوگا، وہ قدر نہیں کرے گا۔ اسلام رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی اداؤں کا نام ہے، آپ کے طریقے کا نام ہے، اور قرآن پاک یعنی اس میں مکمل دین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یہ مکمل ایک دوسرے کی نشاندہی فرماتے ہیں۔ قرآن، حدیث، قرآن پاک پڑھنے والوں پہ اور پڑھانے والوں پہ بہت مشکل وقت گزرے، بہت عجیب سے عجیب تر۔ آج ہمارے اس خطے کے اندر انگریز نے بہت بڑی ایک چال چلی کہ ہمارے دل و دماغ سے علماء کا ادب نکال دیا، علماء کو وہ درجہ دے دیا جیسے ایک بہت کمی قسم کا، اور پھر ایسا درجہ دینے کے بعد پھر ہم توقع رکھیں کہ ہمارے بچے یا ہم بڑے دیندار بن جائے تو نہیں بن سکتے۔ سب سے پہلے آپ کو جو اللہ کی نعمت ہوگی اس کی قدر کرنی پڑے گی۔ آج دیکھیں آپ کسی بھی پہلے وقتوں میں لوگ سروں پہ دستاریں باندھتے تھے، محسوس ہوتا تھا یہ بندہ چودھری، یہ بندہ معزز ہے۔ اور جو قاضی بیٹھتے تھے، جسٹس بیٹھتے تھے، جج بیٹھتے تھے، ان کے سروں پہ ایک دستار ہوتی تھی۔ بدقسمتی یہ کہ انگریز نے یہ چال چلی کہ جو چپڑاسی عدالتوں کے باہر کھڑے کیے ان کے سروں پہ دستاریں سجا دی کلے والی، اور جو قاضی صاحبان تھے ان کے سروں سے اترا دی۔ یہ ایسی ایک روش چلی کہ جو بزرگ اس امامے کے لیے جدوجہد فرماتے تھے، آج ان کی اولادیں سر سے ننگی پھر رہی ہیں۔ جو بزرگ
سنت مصطفیٰ کا صدقہ کھاتے تھے، آج ان کی اولادیں سنت کا قتل کر رہی. یہ کس چیز نے اس کی طرف مائل کیا؟ یہ جو انگلش کی تعلیم ہے، اس نے اسے جس لیول پہ رکھنا چاہیے تھا ہم نہیں رکھ سکے. اور ہماری بدقسمتی کہ ہم اس لیول پہ کوئی ادارہ نہیں بنا سکے، کوئی مرکز نہیں بنا سکے کہ جس مرکز سے ہمارے بچے کو دین بھی سکھایا جائے اور دنیاوی بھی، یعنی حالات کے مطابق بھی کچھ چیز سکھائی جائے. یہ ہمیں اس چیز کا شکوہ ہے. گاؤں کے معزز آدمیوں سے بھی، اور جو اپنے آپ کو دانشور سمجھتے ہیں ان سے بھی، جو بڑے امیر ترین سمجھتے ہیں ان سے بھی، کہ جو معززین کا جو کام تھا، یہ کام تو نہیں تھا نا کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں. معزز آدمی، معتبر آدمی، ان کا عمل تو یہ ہوتا تھا کہ وہ غریبوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں. اور آج ہمارے بچے قرآن سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، مسجد سے دور ہیں، مدرسے سے دور ہیں. اور ہماری جتنی سٹرگل ہے، ہم سب سے برا کس کو سمجھتے ہیں؟ جو قرآن کو پڑھانے والا ہے، جو دین کی تبلیغ کرنے والا ہے، اسے ہم برا سمجھتے ہیں. دروشی پڑھو صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم. ظاہری بات ہے کہ مدرسے کی طرف، مسجد کی طرف توجہ وہ بندہ دے گا نا جسے اس کی قدر ہوگی. تو میرے دوستو، اسلام کے نظام کو ایک سسٹمیٹیکل طریقے کے ساتھ ڈیمیج کر دیا گیا اور مزید کیا جا رہا ہے. اور ایک ہمیں اس کی پرواہ نہیں. جیسے یہ کہ جناب وہ کہتے کہ ٹھیک ہے جی، یہ پارٹی اگر حکومت میں نہیں آئے گی تو ہم دوسری پارٹی میں چلے جائیں گے، اگر وہ نہیں آئے گی تو تیسری میں چلے جائیں گے، وہ نہیں آئے گی تو چوتھی میں چلے جائیں گے. اور بھائی، اسلام کو چھوڑ کے کس پارٹی میں جاؤ گے؟ قرآن کو چھوڑ کے کس طرف جاؤ گے؟ ہم مسلمان بھی کہتے ہیں، اور اسلام کو، اپنے مسلمانی کو اپنے اندر سیف کرنے کے لیے انتظام کیا کر رہے ہیں ہم؟ انتظام یہ ہمارے کہ اسلام کے نظام کے ہماری سوچیں خلاف، ٹوٹل حملہ اسلام پہ. تو یہ بدقسمتی ہماری، اور اس سے پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے. ہماری کوئی اوقات حیثیت نہیں. میں آج ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ حضرت امام بخاری امام مسلم کے بھی استاد ہیں، اور قرآن کے بعد جس کتاب کا درجہ ہے وہ بخاری شریف ہے. جنہوں نے بخاری لکھی ہے، یہ دنیا داری، یہ ہمیشہ دین کے ساتھ ٹکرائی ہے. دین کی خدمت غریبوں نے، درویشوں نے کی ہے. اور جس کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے گا. امام بخاری بخارا میں رہتے تھے، تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ یار میں نیشا پور جاؤں، وہاں پہ، یعنی
دیکھا کہ وہاں پہ کوئی تعلیم کا نظام نہیں ہے، میں وہاں جا کے مدرسہ بناؤں اور مسلمانوں کے بچوں کو قرآن اور حدیث کے علم کے ساتھ روشنی دوں۔ یہ کون سوچ رہا ہے؟ امام بخاری۔ آج جس کا بچہ قرآن کا حافظ کر جاتا ہے وہ قرآن سے دور ہے، یہ تو اور اس نے ظلم کر دیا۔ قرآن اس لیے نہیں سیکھا کہ اس کو بند کر کے اپنے سینے کے اندر سیف کر کے رکھ لو، اس کو آگے تقسیم کرو۔ امام بخاری نے نیشا پور کا سفر کیا، اور جب نیشا پور والوں کو یہ پتا چلا کہ امام بخاری ہمارے گاؤں میں آ رہے ہیں یا شہر میں آ رہے ہیں، تو نیشا پور والوں نے، پورے گاؤں نے یا شہر نے باہر نکل کے استقبال کیا۔ یہ وقت بھی آسمان نے دیکھا، زمانے نے دیکھا کہ امام بخاری کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ جب لوگ مدرسے میں طالب علم عام ہو گئے، لوگ حدیث پاک کو عام پڑھنا شروع کر دیا، قرآن کو عام پڑھنا شروع کر دیا، تو پھر محلے سے اختلافات شروع ہو گئے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، جس نے کچھ نہ کرنا ہونا وہ صرف اختلاف کرتا۔ امام بخاری کے خلاف آپ دیکھیں، میرے جیسا بندہ ہو، آپ کوئی بات کریں، کوئی آج کے کسی بھی پیر جیسا ہو، کسی عالم جیسا، تو بڑی بات ہے، لیکن امام بخاری، سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ، آپ جیسا ہستی، محلے میں اختلاف شروع ہو گئے، اختلاف شروع ہو گئے، اختلاف اس حد تک پہنچ گئے کہ امام بخاری کے خلاف جو بادشاہ تھا، یعنی قانونی چارہ جوئی کی گئی، تو گورنمنٹ کی طرف سے آپ کے مدرسے کو بند کرا دیا گیا، اور بند کرانے والے ہندو نہیں تھے، سکھ نہیں تھے، کرسچن نہیں، مسلمان تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے۔ اب اندازہ کریں، آپ مجبور ہو کے نیشا پور سے دوبارہ پھر بخارے چلے گئے۔ بخارے کے لوگوں نے بڑا خوشی کا اظہار کیا کہ جناب آپ آگے ہیں، واپس آگے ہیں، ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑا علم رکھتے ہیں، ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے۔ تو بخارا میں آپ نے مدرسے کا آغاز کر دیا، پڑھانا شروع کر دیا، عام طالب علم پڑھنا شروع کر دیا۔ آج ہمارے تک جو قرآن پہنچا ہے، حدیث پہنچی ہے، ان لوگوں کی وجہ سے پہنچی ہے۔ تو بخارا میں ایک سر فرا کوئی امیر ترین آدمی تھا، اسے اپنی دولت پہ بڑا گھمنڈ تھا۔ اس نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو پیغام بھیجا، بھئی میرے بچے کو گھر میں آ کے سبق دیا کرو۔ آج ہمارے قاری صاحبان بھی بیچارے روٹی کے بنجارے ہوتے ہیں، کوئی گاؤں کا بڑا آدمی کہہ دینا کہ آؤ میرے بچے کو گھر میں آ کے سبق دو، تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ علم کی توہین ہے۔ جس بندے کو آج بڑے بڑے لوگوں نے گھروں میں قاری صاحبان جاتے ہیں اپنی روٹی کے لیے، ٹھیک ہے جی میں نے تو پیسے لینے ہیں نا، لیکن جو بندہ علم کے لیے چل کے نہیں جا سکتا وہ پڑھے گا بھی تو کیا کرے گا؟ آپ دیکھیں نا، یہاں پہ ایک حدیث پاک یاد آ گئی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو دین کا علم قرآن کو سیکھنے جائے، قرآن کو سیکھنے جائے تو جب وہ گھر سے چلتا ہے تو اللہ کے نوری فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے جاتے ہیں۔ کس کے؟ جو قرآن سیکھنے جائے اور جو قرآن سیکھنے کا سبب بنائے، قرآن پڑھنے کے لیے اہتمام کرے، خود بھی پڑھے اور لوگوں کے لیے پڑھنے کا انتظام کرے، اسے کتنا اجر ملے گا؟ ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے، ہم آل ٹو زیڈ یہ سمجھتے ہی نہیں
کہ یہ قرآن کا نظام کیسے یہاں تک آیا، اور تو ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، تو کیا یہ بھی کام، اس پہ بھی ہماری کوئی جہالت ہے؟ تو جناب امام بخاری وہ امیر کہتا ہے کہ میرے بچے کو گھر میں آ کے سبق دیا کرو۔ امام صاحب نے فرمایا بھئی یہ اصول کے خلاف ہے، آپ کا بچہ بھی یہاں پہ دوسرے لوگ آ کے پڑھتے ہیں، آپ کا بچہ بھی آ کے پڑھے۔ تو وہ کہنے لگا نہیں، پھر ایک شرط پہ میرا بچہ آئے گا کہ جب میرا بچہ پڑھے کسی اور کا بچہ نہ پڑھے۔ تو امام بخاری نے فرمایا کہ یہ بھی علم کی، دین کی، علم کی بے ادبی ہے کہ سب بچوں کو اٹھا دے اور صرف آپ کا بچہ پڑھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے امام بخاری کے خلاف بغاوت کر دی، لوگوں کو اکسانا شروع کر دیا، بھئی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ توبہ نعوذ باللہ، یہ بندہ ٹھیک۔ دیکھیں آج کا بچہ پڑھنے والا نہ جانے کل کا کتنا بڑا عالم بن جائے، کتنا بڑا وقت کا محدث بن جائے۔ اس لیے طالب علموں کی بھی قدر کریں۔ تو جو طالب علموں کی دین، ہمارا دین طالب علم کی قدر کرنے کا حکم دیتا ہے، تو جو علم دیتا ہے اس کا کتنا احترام بنتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے ہینڈ پمپ نلکے کے اندر، نلکے کے اوپر کوئی عیب لگائے؟ نہیں، کہ نلکے کو وہی جا کے استعمال کرے گا جسے پیاس ہوگی۔ تو پیاسا یہ نہیں کہتا کہ یہ نلکا ٹھیک نہیں ہے، پیاسا کہتا ہے یار بڑی بات ہے یار، اس کو کس نے لگایا ہے، بڑی بات ہے یار، ماشاءاللہ یہ جنگل میں نلکا لگ گیا، ہینڈ پمپ لگ گیا، یار لوگ آتے ہیں پانی پیتے ہیں، کتنی بڑی بات۔ تو اس لیے میرے دوستوں، یہ قرآن کے سمندر، قرآن کے چشمے، ان کی انسلٹ نہ کیا کریں، ان کی خدمت کیا کریں۔ یہ پانی کھارا نہیں پلاتے، پانی وہ ہے جو میرے نبی کے سینے پہ نازل ہوا۔ اس لیے احترام کی نظر یہ سوچا کریں۔ امام بخاری کے خلاف بغاوت کر دی، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ تو امام صاحب وہاں سے اپنے ہی شہر سے مجبور ہو گئے، مجبور کر دیا۔ تو امام بخاری نے بخارا سے، یہ دین کو پھیلانے والے آپ مبلغ لوگ بیٹھے ہیں، تبلیغ کرنے والے بیٹھے ہیں، میلاد کی دعوت دینے والے بیٹھے ہیں، پیری مریدی کے ساتھ تعلق رکھنے والے بیٹھے ہیں، یہ دین صرف پھولوں پہ چلنے کا نام نہیں ہے، اس کے متعلق بڑی بڑی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ صرف ہم کہتے ہیں کہ میں نے 500 روپیہ محفل میلاد میں دے دیا تو بس یہ دین ہو گیا، نہیں بھائی میرے، یہ تو آپ کے پاس وہ بھی کوئی ہستی ہے جس نے آپ کو دیا، تو اگر وہ نہ دیتی تو آپ بھی نہ دیتے۔ تو وہ رب بھی تو ہے نا جو آپ کو کتنے دے رہا ہے، اور آپ نے 500 روپیہ دین کے لیے دے دیا تو کون سی کو تیر مار دیا۔ امام بخاری اپنے شہر سے مجبور ہو کے ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے، اور چلتے چلتے آپ فرماتے کہ پہلے نیشا پر میں، پھر سمرقند ایک بستی تھی یا گاؤں تھا اس وقت، آپ فرماتے چلے میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ کون ہجرت کرنے پہ مجبور ہے؟ جو دین کا سمندر ہے۔ یہ لوگوں غور کرو، اسلام کی قدر کرو، قرآن کی قدر کرو، اور جو اسلام کی، قرآن کی قدر کرے گا، قرآن اس کے سینے کو روشن کر دے گا۔ یہ بڑی بات ہے۔ امام بخاری سمرقند کی طرف ہجرت کرتے جا رہے ہیں، اور سمرقند کے راستے میں ایک بستی آتی، ترخانڈ کر کے نام اس کا، وہاں پہ آپ رکے، آپ نے نماز پڑھی، ظہر کے وقت نا آپ نے نماز پڑھی تو آپ بڑا روئے، بہت روئے، اور رو کے آپ نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے کہ اللہ تیرے بندے کے لیے تیری زمین تنگ کر دی گئی ہے،
تیرے بندے کے لیے تیری زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ ظہر کے وقت آپ نے دعا مانگی، مغرب کو آپ کی طبیعت میں مسئلہ آ گیا، یعنی جیسے بیمار ہو جاتا بندہ، تو رات کو آپ کا وصال ہو گیا، آپ وصال فرما گئے۔ آپ کا وصال کی رات ایک بزرگ نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نا کسی کا انتظار فرما رہے ہیں، اور بما صحابہ کرام، وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کا انتظار کے لیے کھڑے ہیں؟ فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں، میرا بخاری آ رہا ہے، میرا بخاری آ رہا ہے۔ اور جس کی کتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ بخاری میری کتاب ہے، یہ دنیا والوں نے اس کے ساتھ بھی کیا کچھ نہیں کیا، ٹھیک ہے، کیا کچھ نہیں کیا۔ آج سب بخاری پڑھتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، ان کا نام کس طریقے کے ساتھ لیتے ہیں، لیکن اسی دنیا نے کیا حشر کیا۔ اتنے اتنے علم کے سمندر، اتنے اتنے علم کے خزانے، ہمارے پاس قدر نہیں ہے۔ ہمیں قدر ہے تو صرف ایک وڈیرا پن کی، ہم قدر اس کی کرتے ہیں جو بہت زیادہ بدماش قسم کا بندہ ہو، جو بہت زیادہ برا قسم کا بندہ ہو، جواریا قبضہ گروپ، لیکن اگر نہیں قدر کرتے تو وہ دین کی قدر نہیں۔ معذرت کے ساتھ امام بخاری کا وصال ہو گیا، حضور آئے، جنازہ پڑھایا، وہ کہتے کہ میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں کے ساتھ، اور وہ امام بخاری، امام مسلم جو ہم حدیث پڑھتے ہیں نا کہ فرماتے کہ مسلم، یہ مسلم شریف میں لکھا ہے، تو وہ مسلم شریف کی جو کتاب ہے نا حدیث پاک کی، اس کو لکھنے والے امام مسلم ہیں، تو ان کے نام کی وجہ سے اس کو مسلم شریف کہا جاتا ہے۔ تو بخاری شریف کو وہ امام بخاری نے لکھا، تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ کسی نے اگر میری کتاب پڑھنی ہو تو وہ بخاری شریف کا مطالعہ کرے۔ تو جس کی شان یہ ہے، یہ دنیا والوں نے اسے بھی نہیں بخشا۔ بڑی ظالم دنیا ہے، بڑی ظالم دنیا ہے۔ کوئی آپ اپنے گاؤں کا نہیں، ایک عام طور پہ بات کر لیں، آج تک کسی والدین نے جا کے سکول میں جا کے کسی ٹیچر کے ساتھ بدتمیزی کی ہو، کوئی آپ کو نہیں ملے گا، لیکن جب بدتمیزی ملے گی تو قرآن پڑھانے والے کے ساتھ ملے گی، قرآن پڑھنے والے کے ساتھ ملے گی۔ دین میں مشکلات پیدا ہم کرتے ہیں، یہ شیطانی ایک عمل ہے۔ تو جب دین کے متعلق ہمارے ذمے تو یہ نہیں کہ دین کے متعلق آسانیاں پیدا کرو، تو ہم دین کے متعلق آسانیاں پیدا نہیں کر رہے۔ قرآن کے متعلق ہی ضمناً میرے بات ذہن میں آ گئی کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور میں جب آپ خلیفہ بنے، امیر المومنین بنے، تو آپ نے اجلاس بلایا، اجلاس بلا کے تو آپ نے فرمایا بھی میں قرآن کو عام کرنا چاہتا ہوں۔ اور میرے دوستو، تم نے پیری مریدی کو کیا سمجھا ہے کہ پیر کوئی انڈیا کے ایکٹر کی کوئی ایکٹنگ سکھاتا ہے؟ اور پیر کا کام کیا ہے؟ کیا کام کرتا پیر؟ وہ دین کے لیے راہ ہموار کرتا ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے، اور خود رات کو بھوکا سو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ پیری مریدی ہے۔ تو آج ہمارا ایک وتیرہ بن گیا کہ ہم پیر کسے مانتے ہیں، جتنا قرآن اور سنت سے دور ہوگا ہم اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اسے کوئی کلندر کہتا ہے، کوئی اسے مست کہتا ہے، کوئی اسے کچھ کہتا ہے، کوئی اسے کچھ کہتا ہے۔ یاد رکھیں یہ ان عہدوں کی بھی توہین ہے
کہ غیر شرع کسی کو کلندر کہہ دینا، کسی کو کچھ کہہ دینا، کسی کو کچھ کہہ دینا. تو آپ دین کا مطالعہ کریں، آپ کو تاریخ ملے گی کہ پیروں نے کام کیا کیا. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ جب لاہور میں آئے تو آپ کی مادری زبان تو فارسی تھی. آپ کا کوئی رشتہ دار، کوئی محلہ، کوئی دوست، کوئی ایسا تھا، کوئی زمین، کوئی پراپرٹی تھی؟ دریا کے کنارے پہ آ کے بیٹھ گئے. 21 دن تک سیدنا داتا گنج بخش، جن کے نام کا صدقہ آج لاکھوں لوگ کھا رہے ہیں، تو داتا صاحب دین کی خاطر 21 دن تک پتے کھا کے گزارا کرتے رہے. ہم پھر بھی کہتے ہیں ہم بڑے عاشق ہیں، ہم عاشق رسول ہیں. ہمارا سب سے زیادہ ظلم کس کے خلاف ہے؟ دین کے خلاف.